بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و فیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آسانیاں فرمائے۔ ناظرین، آج جو ہمیں موضوع ملا ہے یہ ہے پلیٹلیٹس کی کمی کا علاج، یعنی پلیٹلیٹس کیا ہے، ان کا جسم میں کیا کام ہے، ان کی کمی اور زیادتی کیسے واقع ہوتی ہے۔ ناظرین، ادھر جسم میں پہلے سے ہی پلیٹلیٹس کم ہو رہے ہیں تو جو ہم باہر سے خون کی بوتل لگوائیں گے وہی پلیٹلیٹس اس میں بھی کم ہو جائیں گے۔ پلیٹلیٹس سائٹوپلازم کے غیر معمولی بڑے بڑے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ ان کی ساخت دانے دار اور پلیٹ کی طرح ہوتی ہے۔ یہ دانے ایسے کیمیکلز ہیں جو خون کے جمنے کے عمل میں حصہ بنتے ہیں۔ ان کو بعض اوقات تھرمبوسائٹس بھی کہا جاتا ہے۔ تھرمبو یعنی کلاٹ تھک خون کے جمنے کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا مرض واقع ہو جائے جن میں پلیٹلیٹس کی کمی ہو جاتی ہے تو خون کے جمنے کا عمل شدید متاثر ہوتا ہے، اور اس کی کمی کی وجہ سے خون جم نہیں سکتا اور وہ اپنے مخارج سے جاری ہو جاتا ہے۔ ناک کے راستے سے، منہ کے راستے سے اور بواسیر کے راستے سے خون جاری ہو جاتا ہے اور خون کی کمی ہو کر موت واقع ہو جاتی ہے۔ ایک نارمل صحت مند انسان کے جسم میں اس کی مقدار 1.5 لاکھ سے 4.5 لاکھ ہوتی ہے۔ اگر ان کی تعداد 10,000 سے کم ہو جائے تو شدید جریان خون کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، جس سے انسانی جان تلف ہونے کا خطرہ ہے۔ اس کی کمی کا پتہ CBC ٹیسٹ سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ بہت سارے ایسے امراض ہیں جن میں ڈینگی بخار، ٹائیفائڈ بخار، TB، بواسیر خونی، سوزاک اور عضلاتی اور گدی ایسے امراض ہیں جن میں پلیٹلیٹس کی کمی ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارا خون جمنے کا عمل شدید متاثر ہوتا ہے۔ خون ایک ایسا مادہ ہے جس میں جسم کے ہر خلیہ اور عضو کی خوراک پائی جاتی ہے۔ خون ہمیشہ غذا سے ہی بنتا ہے۔ سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ ہماری جو خوراک ہے وہ 3 بڑے گروپوں پر مشتمل ہے: کاربوہائیڈریٹس، پروٹین اور فیٹس۔ ان کے ملنے سے خون بنتا ہے۔ اب طب یہ کہتی ہے کہ خون 3 اہم مادوں کا مرکب ہے۔ نمبر 1، خون کا پانی، مثلاً بلغم، الکلی، پلیٹلیٹس۔ نمبر 2، خون کی ترشی، سوڈا، ایسڈ، خشکی، ریڈ بلڈ سیلز۔ نمبر 3، خون کی گرمی، صفرا، سالٹ، گرمی، وائٹ بلڈ سیلز۔ اب جب خون میں ترشی بڑھ جائے گی یعنی خون میں خشکی بڑھ جائے گی تو یہ خشکی بھی خون کے پانی کو کم کرتی ہے، اور اگر خون کی گرمی بڑھ کر زیادہ ہو جائے تو یہ بھی خون کے پانی کو کم کر دیتی ہے، یعنی الکلی ہے، بلغم ہے، پلیٹلیٹس ہیں، ان کو کم کر دیتی ہے۔ تو گویا اب ہمیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ یہ 2 چیزیں سوڈا اور صفرا، یا پھر ایسڈ اور سالٹ، یا پھر ریڈ بلڈ سیلز اور وائٹ بلڈ سیلز جسم میں بڑھ جائیں تو پلیٹلیٹس کی کمی آ جاتی ہے۔ قانون مفرد اعضاء کی روح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عضلاتی تحریک میں یا پھر گدی تحریک میں پلیٹلیٹس کم ہوتے ہیں۔ اب امراض کے حساب سے جو معالج یہ تعین کرتا ہے کہ پلیٹلیٹس کی جو کمی ہے یا عضلاتی تحریک کی وجہ سے ہے یا گدی تحریک کی وجہ سے ہے۔ اگر عضلاتی تحریک ہوگی تو اس میں جو علامات پائی جائیں گی: پیشاب کم ہوگا، سرخی مائل ہوگا، قبض ہوگی، گیس ہوگی اور پلیٹلیٹس کم ہوں گی۔ جریان خون شدید ہوگا، بغیر درد کے ہوگا اور جلن بھی کم ہوگی۔ اس کا علاج قانون مفرد اعضاء کے مطابق غذا نمبر 4 اور 5 نمبر اور 6 نمبر ہوگی، لیکن 5 نمبر کا زیادہ استعمال کریں۔ ناظرین، اس میں دوائی جو دیں 5 ملین کا جو نسخہ ہے: سنڈ 50 گرام، نشادر ٹھکری 30 گرام، کالی مرچ 10 گرام اور سنا مکی 80 گرام۔ اس کا سفوف بنا کر آدھا آدھا چمچ صبح دوپہر شام دیں، اور اس کے ساتھ 6 تریاک کا جو نسخہ ہے: ہلدی 150 گرام یعنی 150 گرام اور آگ کا دودھ 10 گرام ملا کر نخودی گولی بنا کر صبح شام ایک ایک گولی دیں۔ اس کے ساتھ جوار شاہی صبح دوپہر شام آدھا آدھا چمچ دیں۔ اس کے ساتھ مریض کو بڑے جانور کی ہڈی کی یخنی، مطلب پائے کھروڑے جن میں روغن موجود ہو، 8 سے 10 دن ایک ایک پیالی صبح دوپہر شام پلائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ناظرین، اگر گدی تحریک ہوگی تو اس میں علامات: پیشاب کم اور زردی مائل ہوگا، قطرہ قطرہ آئے گا اور اس میں بھی پلیٹلیٹس کم ہوں گے، جریان خون کم ہوگا، درد اور جلن کے ساتھ ہوگا لیکن ضرور ہوگا۔ ناظرین، اس کا علاج: دوائی 67 نمبر ہاضم صبح دوپہر شام آدھا آدھا چمچ دیں۔ اس کے ساتھ جوار شاہی صبح دوپہر شام آدھا آدھا چمچ دیں۔
اور اس کے ساتھ 5 ملین دن میں 2 بار آدھا آدھا چمچ دیں، اور اس کے ساتھ ٹھنڈک آدھا آدھا چمچ صبح دوپہر شام دیں۔ اس کے ساتھ 6 اکسیر 1 تا 3 گرام صبح شام دیں۔ ناظرین، اس تحریک میں غذا 6 نمبر اور 1 نمبر دیں۔ اب جو معالجین ہیں وہ عضلاتی تحریک کا علاج گدی تحریک سے کریں گے، اور گدی تحریک کا علاج اعصابی تحریک سے کریں گے۔ ہاں، اگر جریان خون انتہائی شدید ہے اور مریض کی جان کو خطرہ ہے تو پھر وہ عضلاتی تحریک کا علاج ڈائریکٹ گرم رطوبہ سے کریں گے، یعنی اعصابی گدی تحریک سے کریں گے۔ ناظرین، میرے استاد محترم حکیم محمد اقبال صاحب پلیٹ لیٹس کے مریضوں کو صرف 8 دن گاچا سیب، جو سبز رنگ کا ہوتا ہے اور اس میں پانی زیادہ ہوتا ہے، گاچا سیب کو کاٹ کر اس کے اوپر لیمو نچوڑ کر دن میں کم از کم 3 دفعہ کھانے کا بتاتے تھے، اور الحمدللہ اس سے ہزاروں مریض پلیٹلیٹس کی کمی والے صحت یاب ہوئے ہیں، اور الحمدللہ یہ کھانے سے 3 دنوں میں ہی مریضوں کی پلیٹلیٹس بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ میرے استاد محترم حکیم محمد اقبال صاحب کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ والسلام۔